بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی کا خوبصورت واقعہ ہے۔ مدینہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہی تھی۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا تھا، پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں میں بک گیا، بس ایک ہی غلام باقی تھا جسے خریدنے کے لیے کوئی بھی دلچسپی نہیں دیکھتا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خریدنے کے شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا، تو اس نے سوچا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنے میں بھی دشواری ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ فوراً بیچ دے گے۔ مدینے کی ایک لڑکی نے اس کے غلام پر نظر پڑی تھی۔ اس نے تاجر سے پوچھا، یہ غلام کتنے کے بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنی ہی میں لیا، اتنا میں ہی دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لی۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تھے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہو گیا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا۔ واپسی پر لڑکی کا نام ثابتہ بن یحییٰ تھا، ان کی بیوی بن کر ان کی ہمراہ تھے۔ وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا۔ ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان، یہ سرد مہری کیوں ہے؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے تو اسلام قبول کر دیا، تم ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، اب تمہاری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا، پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کرو جسے تم نے قبول کر چکی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام اپنے مسلمان ہونے کو بتایا تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم ابھی مسلمان ہو گئے اس لیے میں ابھی تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا ہوں، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا، میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ دونوں کے سوا اور کوئی نہیں، آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا، میں کہاں جاؤں؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹھا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن شریف سکھانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کیا اور جب قرآن پڑھتے تھے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی لے پالک بیٹا بھی تھے۔ یہ جو غلام تھے یہ بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آ گیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور اس سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے ان کو امام چن لیا۔ ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل قدر صحابی نے بھی نماز ادا کی۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی غلام ہے جو کہ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے، مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوش گلو اور استذکار بنا دیا۔ جب آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے تھے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی تھی، راہگیر بھی ٹھک ٹھک کر سننے لگتے تھے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ سے پوچھے، بولے کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کی سننے میں دیر ہو گئی، اور خوشحانی میں اس قدر تعریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالتے ہوئے باہر تشریف لے آئے اور دیکھا کہ وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے، اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون ہے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جو سالم
مولوی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے جنگ موتہ میں جام شہادت نوش کی. اللہ کی کروڑوں بار رحمتیں نازل ہوئے. آمین.